آپ میں سے ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو ہندوستان میں ایک میریمن سیٹ بول کے عیسائیوں کا آرگنائزیشن چلتا ہے جو جانتے ہوں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ ملک ہندوستان میں ایک میریمن سیٹ کہہ کر کے عیسائیوں کا ایک آرگنائزیشن ہے جو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے کریٹ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، پورے ملک ہندوستان کے عیسائیوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور اب تو دنیا بھر سے عیسائیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے ہندوستان میں، اور سب کو عیسائیت کی تعلیم دی جاتی ہے، عیسائیت پڑھایا جاتا ہے، اور ہر شخص سے سوال کیا جاتا ہے۔ نوجوان بچوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو لایا جاتا ہے اور عیسائیت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ ان میں سے اگر کوئی کہہ دے کہ عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے میں آسٹریلیا جاؤں گا، تو باقاعدہ اسے آسٹریلیا زبان سکھائی جاتی ہے اور اسے آسٹریلیا عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان میں عیسائیوں کا یہ معاملہ چل رہا ہے، عیسائیت کو پھیلانے کے لیے، عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ اصل مذہب کیا ہے؟ مذہب اسلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی دین قابل قبول ہے۔ یہ تو عیسائیوں کا معاملہ۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے دعوت دین کے معاملے میں؟ ہم لوگ کون ہیں، ہمارا نام کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا عہدہ اور منصب کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو نہیں پتا، مسلمانوں کو نہیں پتا۔ سب سے پہلی چیز ہمارا اور آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام رکھا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَسَطًا، کہا کہ تم امت وسط ہو۔ امت وسط، امت وسط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک معیاری امت، ایک ایسی امت، ایک ایسے معیاری لوگ جو لوگوں پر نظر رکھیں، ان کی اچھائیوں پر، ان کی برائی پر۔ جہاں کوئی برائی کرتا ہوا نظر آئے تو فوراً جو ہے اس امت کے لوگوں کا کام ہے کہ اس کو برائی سے روکے۔ یہ امت وسط کا مطلب یہی ہے کہ معیاری امت ہونا مطلب وہیں پر روکنا ہے۔ یہ تو نام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہا کہ یہ نام ہے امت محمدیہ کا، کہ اسے امت وسط بنایا گیا ہے۔ یہ تو نام ہوا۔ اب اس امت کا مقام کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس سے پہلے ایک قوم، ایک امت، ایک ملت گزری ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر فضیلت دیا تھا۔ آپ کو پتا ہے وہ کون سی امت ہے؟ بنی اسرائیل۔ اسے بہت سارے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، یہاں تک کہ اسے افضل الامہ کا خطاب دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں اس امت سے اس لقب کو چھین لیا۔ کیوں؟ کہ انعامات الہی اللہ تبارک و تعالی ایمان و عمل کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے، اور ایمان و عمل سے محرومی کی وجہ سے انعامات الہی چھین لیے جاتے ہیں۔ اس امت کو بھی ایک انعام اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے کہ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے رکھا۔ مقام کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، امر بالمعروف کرو گے اور نہیں عن المنکر کرو گے۔ کہا کام بتلایا گیا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اس امت کا نام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہا کہ تمہیں امت وسط بنایا، معیاری امت بنایا۔ جہاں کہیں برائی دیکھو تو وہاں آپ کا روکنے کا کام ہے۔ مقام کیا ہے؟ تو اس امت کا مقام یہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اب اس کا عہدہ اور اس کا منصب اور اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہا کہ اگر تم لوگ ایمان لاؤ گے اور نیک عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین پر خلافت دے گا، تمہیں پوری دنیا تمہارے ہاتھ پر، تمہاری مٹھی پر دے دے گا، پوری دنیا کی بادشاہت تمہیں دے دے گا، پوری دنیا کا بادشاہ تمہیں بنائے گا، لیکن کب؟ جب تم ایمان لا کر کے نیک عمل کرو گے۔ یہ امت کا عہدہ ہے، مقام ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب یہ امت کو ایک کام دیا گیا ہے، وہ امت کام کرے۔ کیا کام دیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہا کہ تم بہترین امت ہو،
اس آیت کریمہ کے اندر ہمارا مقصد وجود، ہماری تخلیق کا مقصد بتلایا گیا کہ ہم پیدا کسی لیے کیے گئے ہیں، کوئی مقصد ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے مقصد وجود کو، مقصد تخلیق کو بیان کرتے ہوئے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم دو گے اور لوگوں کو برائی سے روکو گے. تو ہم اور آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، اور جہاں کہیں برائی دکھے تو وہاں پر برائی سے روکنا، یہ ہم لوگوں کا کام ہے. اس سے پہلے نام رکھا گیا تھا، ہمارے کام کے اوپر ہمارا نام رکھا گیا ہے. قیامت کے دن نام کے اوپر نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا نام تھا، تمہارا کیا نام تھا، کس نام سے بلائے گئے، دنیا میں تمہارا نام چلا. نہیں، قیامت کے دن تو آدمی کو کام کے اوپر بلایا جائے گا، اور آدمی سے جو پوچھ تاچھ ہوگی وہ کام کے اوپر ہوگی. تمہارے نام سے مطلب نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے کام سے مطلب رکھا جائے گا کہ جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، جس کام کے لیے تمہیں نکالا گیا تھا، جس کام کے لیے تمہیں بنایا گیا تھا، تو تم نے کتنا کام کر کے آئے، کتنا کام کر کے آئے. آج دیکھو دنیا میں دعوت دینے والے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. کوئی کسی چیز کی دعوت دے رہا ہے. آج کل تو برائی کی دعوت دینا عام ہو گیا، بھلائی کی دعوت دینے والے لوگ بہت کم ہو گئے. دیکھو کتنے سارے لوگ ہیں جو آج کل دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہا ہے. کوئی پولیٹکس کی طرف بلا رہا ہے، سیاست کی طرف بلا رہا ہے، کوئی برائی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا کی طرف بلا رہا ہے. اچھائی کی طرف کوئی نہیں بلا رہا ہے. جو لوگ اگر بلا بھی رہے ہیں تو وہ اسلام کی دعوت کی طرف نہیں، خلافت، ملوکیت، بادشاہت، حکومت کیسے آئے گی، سیاست، پولیٹکس کیا، اسی پر لگے ہوئے ہیں. ارے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا کیا؟ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قریش کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے یہ کہا تھا، کہا کہ مکہ کا سردار بنا دیا جائے گا تمہیں، پورے مکہ کی بادشاہت دے دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. کہا کہ نکاح کرنا چاہتے ہو، سب سے پورے قریش کے خاندان قبیلہ قریش جو ہے، مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہارا نکاح کیا جائے گا. کہا کہ نہیں، بادشاہت بھی نہیں چاہیے، اور جو ہے نکاح بھی مقصد نہیں ہے. کہا کہ کیا کرو گے؟ کام کرو، آئیے کچھ دن تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لینا، کچھ دن ہم تمہارے معبودوں کو مان لیں گے. یہ سسٹم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. کہا دعوت اگر دی جائے گی تو صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دی جائے گی. اگر لوگوں کو بلایا جائے گا تو صرف دین کی طرف بلایا جائے گا، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی طرف نہیں بلایا جائے گا. آج آدمی کا اپنا مقصد ہی بھول گیا. یہ امت کے لوگوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، آج پوری امت اپنے مقصد تخلیق، اپنے مقصد وجود کو بھول گئی. پتہ نہیں کسی اور چیز کی طرف چلے گئے. اصل بتلانے کی ضرورت لوگوں کو یہ ہے کہ ہم خیر امت ہیں، ہم امت وسط ہیں، اور جو ہے ہم ایسے ہی پیدا نہیں کیے گئے، ایک مقصد کے تحت پیدا کیے گئے کہ ہمارا مقصد وجود اور مقصد تخلیق یہ بتلایا گیا کہ ہم اس دنیا میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں. ہر مسلمان ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا مجھے اور آپ کو اچھائی کی دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. اور سب سے بڑا معروف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں منہج عقیدہ توحید ہے. اس سے بڑھ کر کوئی منہج ہے ہی نہیں. ایک اللہ کی ذات کی طرف بلانا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا. اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے. پوری کائنات انسانی کو شرک سے روکنا سب سے بڑی دعوت. سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے بڑا معروف اس روئے زمین پر عقیدہ توحید ہے، اور سب سے بڑا منکر اس روئے زمین پر شرک ہے. ہم امت خیر ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہم امت وسط ہیں، ہم معیاری امت ہیں، اور ہم پیدا ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں. اور شرک سے بڑی برائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے. اللہ جل شانہ پروردگار سے دعا کریں گے کہ بار الہ ہم تمام ہی عالم انسانیت کے لوگوں کو جس امت کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام ہم سے لے، پروردگارہ ہمیں اس لائق بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور شیئر ضرور کریں. فجزاکم اللہ خیرا.